سکون سے سنیں. حضور کے مبارک حصے میں ایک مبارک گدھا بھی آیا تھا. جب اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. جب گدھے نے حضور کو دیکھا تو آنکھیں اشک بہار ہو گئی. گدھا بھی جانتا ہے, خچر بھی جانتے ہیں, جانور بھی جانتے. کیا کہا میرے امام نے؟ جانور بھی کرے ان کی تعظیم, پیڑ سجدے میں گرا کرتے. اس گدھے نے حضور کو دیکھا تو اشک بار ہو گیا. حضور نے اس گدھے کو قریب بلایا. حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا, میرا نام یافور ہے. یہ عین فے واو رے, یافور. حضور فرماتے ہیں, اپنا تعارف پیش کرو, تم بتاؤ اپنے بارے میں ڈیٹیل, تم ہو کون؟ اس گدھے نے ایک جملہ کہا, اے رسولوں کے سردار, میرے باپ کے باپ, باپ کے باپ, باپ کے باپ 60 ایسے میرے پرکھے, میرے اجداد گزرے ہیں. 60 میرے دادا پردادا پردادا کے باپ, ان کے دادا وغیرہ گزرے ہیں, جن کی پشت پر, پیٹھ پر سوائے نبی کے کسی غیر نبی نے کبھی سواری نہیں کی. سمجھ رہے ہو؟ جن کی پشت پر کسی غیر نبی نے کبھی سواری نہیں کی ہے. تو حضور فرماتے ہیں, اور تم؟ تو اس نے کہا مسکراتے ہوئے, حضور آپ بھی رسولوں کے سردار ہیں, میں اس نسل کا آخری گدھا. حضور نے اس سے ارشاد فرمایا, تم میرے حصے میں آئے ہو, یہ بتاؤ کیا تم اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہو؟ حدیث شریف, کیا تم اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں, جب آپ رسولوں میں آخری ہیں تو میں بھی غلاموں میں آخری بننا چاہتا ہوں. سنیے گا غور سے, میں بھی غلاموں میں آخری بننا چاہتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں, اپنا بایو ڈاٹا بتا دو, تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے, میں پیدا ہوا بچپن میں بکتے بکتے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. جب یہودی نے مجھے خرید لیا تو مجھے پال پوس کے بڑا کیا. جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے طاقت و قوت غذائیت کی وجہ سے مل گئی. جب میں اپنی پیٹھ کو لگیج پہ استعمال کرنے کے لائق سمجھ رہا تھا, اس وقت یہودی میری پیٹھ پر ایک چادر رکھ کے بیٹھنا چاہتا تھا. وہ گدھا رو پڑا. اس نے کہا, آقا جب وہ یہودی میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا تھا تو میں ڈر گیا, کیونکہ میں نے رب سے کہا تھا, اے میرے مولا, میری پیٹھ پر اگر کوئی بیٹھے تو رسولوں کا سردار ہو, اور یہ جھوٹا انسان میری پیٹھ پر بیٹھتا ہے. میں نے اپنی گردن گھمائی اور وہ نیچے گر پڑا. پھر وہ اٹھا اور سنوارا اپنے آپ کو, پھر میری پیٹھ پر بیٹھا, تو پھر میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, پھر وہ زمین پر گر پڑا. اس کو احساس ہو گیا کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھے بیٹھنے نہیں دے رہا ہے. اس نے لاٹھی اٹھائی, مجھے بہت مارا, مجھے کھوٹے میں باندھ کر کے بھوکا رکھتا تھا, کئی دنوں تک مجھے کھانے نہیں دیتا تھا. لیکن آقا میں مار برداشت کرتا تھا, لیکن اپنی پیٹھ کسی غیر نبی کو دینا مجھے گوارا. وہ کہتا ہے, حضور میں مار کھاتا تھا, بھوکا رہتا تھا, مجھے یہ گوارا تھا, میں اپنی جان تو دے سکتا تھا لیکن پیٹھ کسی غیر نبی کو نہیں. فرمایا حضور نے پھر, وہ کہتا ہے, بکتے بکتے فوجیوں کے حصے میں آیا, اور پھر میں خیبر میں آ گیا. جب خیبر میں آیا تو پھر آپ کی فوج نے اٹیک کیا, مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی, اور پھر میں آپ کے حصے میں آ گیا. اس وقت میرے سامنے چہرے مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا, تو اپنا نام تبدیل کر دے. حضور نے اپنے اس غلام گدھے کا نام تبدیل کیا. حضور نے اپنا سامان اس کی پیٹھ پہ رکھا, خود حضور نے اس کی پشت پہ سواری فرمائی. اس گدھے کی پشت پر حضور نے سواری فرمائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے, معلوم ہے, کوئی زور سے بولے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے سے کیا کام لیتے تھے؟ کیا کام لیتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں اپنے کسی غلام کو بلانا ہوتا, مثال کے طور پر اس کا نام ابو طلحہ ہوتا, اور اس نام کے کئی صحابی مدینے میں ہوتے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی گدھے کو بلاتے اور اس کے کان کے قریب فرماتے ہیں, جاؤ مدینے میں میرا ایک غلام ہے, طلحہ نام ہے, اسے بلا کے لاؤ. اگر دل کہے تو کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. اس نام کے مدینے میں کئی صحابی ہوتے, لیکن وہ گدھا اسی گھر میں جاتا جس گھر کے مالک کو حضور بلانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں اسے لے کے آتا, جاتا اپنے سر سے اشارہ کرتا, تجھے نبیوں کے سردار بلاتے ہیں. لوگ دوڑتے ہوئے اس گدھے کے پیچھے پیچھے حضور کی بارگاہ میں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آج ہمیں سرد موسم متاثر کر دیتا ہے. آج ہم تھوڑے سے کاروبار کے لیے
اور اپنے بچیوں کی شادی کے لیے ذمہ داری کے لیے رشوت اور دلالی کے پیسے لیتے ہیں، اور پھر ہمارے دل سے حضور کی محبتیں نکل جاتی ہیں۔ آج ہماری باتیں، آج ہمیں حضور کا ذکر گراں گزرتا ہے، لوڈ لگتا ہے، بہت ساری باتیں حضور کی ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ کب تک ہوتی رہیں گی، کوئی اور بات کرو بھائی، کوئی کھیل کود کی لطیفے کی بات کرو، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ معلوم ہے آپ کو، یہی تو اسپین کے لوگ بھی کہتے تھے، اسپین والے بھی یہی کہتے تھے، جب قرآن کوئی پڑھتا تو مسلمان کہتے ہیں بس کرو یار، یہ قرآن بہت دن سے پڑھا جا رہا ہے، حضور کی حدیث شریف، بولے بس کرو یار، حدیث شریف بہت سن چکا ہوں، بولے کوئی اور بات کرو، لارڈ میکالے کی بات کرو، شیکسپیئر کی بات کرو، ملٹن کی بات کرو، آئنسٹائن کی بات کرو، نیل آرمی اسٹرانگ کی بات کرو، چاند پر پہلے مرتبہ گیا وہ انسان، کوئی مسلمان نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ، ایسی بات کرو، کیا قرآن کیا حدیث کیا حضور کو لے کے بیٹھے ہو حسن حسین کو، اس طریقے سے اسپین کے مسلمان کہتے تھے۔ تو معلوم ہے کیا ہوا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمان مارے گئے، اسپین اجڑ گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اسپین میں تھی، جس میں ایک رات مسجد میں چراغاں کے لیے 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا، 40 من سرسوں کا تیل مٹی کے پیالے میں خرچ ہوتے تھے ایک رات میں۔ آج 75% اس زمین پر بگ بازار شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، 25% اس زمین پر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کی عزتیں وہاں لوٹی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، اذان دینے پر پابندی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، حضور کا عشق ہمیں شوٹ نہیں کرتا، اور حضور کی سیرت و شباہت، حضور کا کریکٹر اب ہمیں راس نہیں آتا۔ حضور کا آئین، آرٹیکل، قانون، لا اب ہمارے لیے پرانی دقیانوسی چیزیں بن گئی۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا، سنیں حضور سے تو گدھے بھی محبت کرتے ہیں، بچے بچیاں حضور سے کیسے محبت کرتے ہیں، بیٹھے رہیں گے تو سن لیں گے انشاءاللہ، ورنہ آپ کا بہتر مبارک علاقہ ہے، زمین کی حساسیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضور کی انتقال ظاہری کے بعد صحابہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو دیکھا، حضور کے گھر کے قریب رو رہا تھا، ایک دیوار میں ٹیک لگائے وہ رو رہا تھا، صحابہ نے اسے تسلی دینی چاہیے لیکن صحابہ خود رو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ گدھے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، جس نے حضور کی غلامی اختیار کی تھی، جس کے دل میں حضور کا عشق تھا، حضور کا پیار تھا۔ وہ گدھا آہستہ آہستہ حضور کی مسجد کی گلی سے نکلا اور چلتا گیا۔ ایک مبارک کنواں ہے مدینہ شریف، میں نے اس کنویں کو دیکھا ہے، اسی کنویں کے دہانے پر گیا، اور جانے کے بعد اس نے اوپر اپنے چہرے کو کیا اور اپنے دل سے کہا اے میرے مولا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ نہ رہے، نبیوں کا سردار زمین پہ نہ رہا، تو میں کیا کروں گا زمین پہ رہ کے۔ گویا اس نے یہ کہا تھا اب میری پیٹھ پر کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے بچے سوار ہو جائیں، میں اپنی پیٹھ کسی غیر نبی کو نہیں دینا چاہتا۔ اے میرے مولا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنی پشت نہیں دے سکتا۔ اس گدھے نے اسی کنویں میں بیر مبارک میں چھلانگ لگائی اور ہمیشہ کے لیے اپنی روح مالک حقیقی کے حوالے کر دی۔ یہ کون سا عشق تھا جو جانوروں کو لگا تو جس گلی سے گزرتے رہے اس زمین کی مٹی کی وجہ سے اللہ دعائیں قبول کرتا۔ آج وہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ حضور کی مجلس میں ہو رہا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم ساری جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں نا مخلوقات میں، ان میں ایک نمبر پہ ٹاپ کلاس کی پوزیشن پر ہیں، اس لیے مجھے اشرف کہا جاتا ہے، اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ گدھے سے بڑے مرتبے ہمارے ہیں، خچروں سے گھوڑوں سے بڑے مرتبے ہمارے ہیں، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ گدھوں سے بدتر ہو چکا ہے، کتوں سے بدتر ہو چکا ہے۔ ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، ہم جانتے نہیں اپنے بچوں کو حضور کا عشق کبھی سکھایا نہیں۔ روٹیاں بننے میں دیر ہو جائے تو بیوی بچوں کو تماچے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کاش صوفیہ کہتے ہیں اگر روٹی آنے میں دیر ہو جائے نا تو اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنا دیا کرو، اپنے بچوں کو حضور کی نعتیں سنا دیا کرو، ان کو بتاؤ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیے دیکھیں مدینہ شریف میں کیسے بچے حضور سے محبت کرتے تھے، سنیے گا کیسے حضور سے بچے محبت کرتے تھے، سنیے گا بہت غور سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، اسی مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، حضور کے دشمن یوویس جو آج اسرائیلی ہیں یہ رہا کرتے تھے، عیسائی بھی رہا کرتے تھے، ان میں بہت سارے حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے، ظاہری طور پر بہت سارے لوگ حضور کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ایک یہودی اسی مدینے میں تھا جو حضور سے سخت نفرت کرتا تھا، اپنے گھروں میں حضور کے خلاف باتیں کرتا، اپنی میجورٹی میں حضور کے خلاف باتیں کرتا، اپنے گھر آنگن میں حضور کے خلاف باتیں کرتا، جس گلی سے گزرتا حضور مرد آباد کے نعرے لگاتا تھا، اس کا یہی کام تھا۔ اس کے گھر میں 8-10 سال کا ایک بچہ تھا،
وہ کہتا ہے کہ میں غور سے اپنے باپ کے زبان سے حضور کی برائیاں سنتا رہا. مجھے نہیں معلوم کہ محمد کون ہے, مجھے نہیں معلوم کہ سید الکونین کون ہے, بس میرا باپ محمد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا, میں سنتا رہتا. وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے شریف کی گلی سے گزر رہا تھا. آواز پہنچ رہی ہے, سنیے غور سے. ایک دن میں مدینے شریف کی گلی سے گزر رہا تھا, سامنے سے حضور آ رہے تھے. کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, واللہ نہیں ہوتی, کیونکہ میں آتا ہی نہیں ہوں. تکلیف کیسے ہوگی؟ میں آتا ہی نہیں تو تکلیف کیسے ہوگی؟ بڑی مشکلوں میں نے 2 تاریخیں لی. حضور مفتی شہریار صاحب قبلہ کی مناظر کی, اور میں نے اس شرط پہ کہ مجھے 9 بجے مائک دیجیے گا تو میں آ جاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ سنیں گے غور سے. کل مجھے بلایا گیا تھا تو وہاں بہت سارے ہندو لوگ تھے. ممبئی میں جلسے بلایا گیا تو کرسچن لوگ بہت سارے موجود تھے. میں نے اسلام کے حوالے سے بات کی تھی. جب رات کے 12, 12:30, 1 بجے یہ کہا جائے گا بھائی ابھی ربڑ کے طریقے سے جلسوں کو طول دیا جائے تو کوئی خاموشی سے گفتگو نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, آپ بیٹھیں, آپ کا مجھ پر احسان ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس بچے نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. حضور ادھر سے آ رہے تھے, ادھر سے یہودی کا بچہ جا رہا تھا. جب اس نے حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دنگ رہ گیا. کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی تھی, کبھی ایسے لب نہیں دیکھے تھے, کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے تھے, کبھی ایسا زکن نہیں دیکھا تھا, کبھی ایسا صدر مبارک نہیں دیکھا تھا. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اس نے حضور کے قریب آ کے بولا کہ آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق دلواتا ہوں. جہنم سے نکالنے آیا ہوں, جنت میں لے کے جانے آیا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں دنیا مجھے محمد کے نام سے جانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بچہ حضور کو دیکھتا رہا. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. بچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہا. حضور آگے چلے گئے. بچہ سر جھکائے ہوئے آگے چلا گیا. 8-10 سال کا ہے, ہم 60 سال کے ہیں, 40 سال کے ہیں, اب تک حضور کی محبت سے آشنا نہیں ہوئے. وہ یہودی کا بچہ ہے جس کے گھر کے ارتن برتن حضور کے دشمن ہیں, در و دیوار حضور کے دشمن ہیں, گھر کی ساری اشیاء حضور کی دشمنی میں لگی ہیں, گھر کی آب و ہوا بھی حضور کے خلاف باتیں سننے میں وہ منہمک رہتے ہیں. لیکن وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے جب سے حضور کو دیکھا میرا دل حضور کے ہاتھوں میں چلا گیا. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر آ گیا, اور پھر جب اپنے کام سے فارغ ہوا, جب بستر پہ میں آیا تو مجھے حضور یاد آ گئے. جب میں بستر پہ آیا تو مجھے حضور یاد آ گئے. روتا رہا حضور کے عشق میں. کتنی پیاری آنکھیں, جن آنکھوں کو سید الکونین کی آنکھیں کہا جاتا ہے. کتنے مبارک ہیں وہ لب جن کو حضور کا لب کہا جاتا ہے. بولے میں بستر پہ روتا رہا اور حضور یاد آتے رہے. دن بھر اپنے کام میں بزی ہوتا, اور شام کو جیسے ہی اکیلے میں آتا نا تنہائی میں تو مجھے حضور یاد آتا تھا. دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. وہ بچہ کہتا ہے میں تڑپتا رہا, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق میرے اندر پروان چڑھتا رہا. ابھی میں نے اسلام ظاہر نہیں کیا, اقرارم باللسان کی منزل سے نہیں گزرا, لیکن وتصدیقم بالقلب کی منزل سے گزر رہا. کوئی بات میں ثقیل اور بھاری نہیں کرتا, یہ بات زبان سے نکلی. سنے غور سے. وہ کہتا ہے میں نے اپنے کلمے کا اظہار نہیں کیا, ابھی اپنے عشق کا اظہار نہیں کیا, میرے دل میں حضور آ گئے. لوگوں نے اپنے بچوں کو 70,000 کے موبائل دے دیے لیکن حضور کی محبت نہیں دی. رات میں بہو, بیٹی اور بیٹے کے کمروں کے قریب سے گزر جائیں تو گانے بجانے کی آواز آتی ہے. باپ نے مسجد میں دعائیں مانگی ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, اور گھر کے ہر کمرے میں گانے بجانے چل رہے ہیں. گھر برباد ہوں گے کہ آباد ہوں گے؟ مجھے بتائیے حضور کیسے آئیں گے؟ صوفی صاحب قبلہ کا بڑا مشہور جملہ ہے, کہتے ہیں کہ رات بھر ہماری اولادیں, بہن بیٹیاں, بچے اور ہم تنہائی میں موبائل کی اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھتے ہیں. ہماری انگلیاں تھک جاتی ہیں, موبائل گر جاتا ہے, ہم سو جاتے ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں رو کر کے تم تو سو جاتے ہو, لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تمہارے درود کا انتظار کرتے رہتے. کس سے بھیک مانگیں گے آپ میدان محشر میں بخشش کی؟ قبر میں روشنی کی بھیک کس سے مانگیں گے آپ؟ سوچے آپ. وہ بچہ کہتے یہودی کا بچہ ہے, اسلام دشمنی میں گھرا ہوا وہ قبیلہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں حضور آ گئے, میں حضور کی محبت میں تڑپتا تھا, ایسی تڑپ پڑی کہ بیمار پڑ گیا.
ایسا بیمار ہوا کہ اطباء فیل ہو گئے، یعنی ڈاکٹرز فیل ہو گئے، حکما حکیم لوگ فیل ہو گئے، طبیب مطلب ان کے اجڑ گئے میرے نام پر، میرے باپ نے بڑا علاج کروایا، میں ٹھیک نہ ہوا۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بستر پہ بستر بن گیا، چارپائی پر میں ایک چادر کی صورت میں تھا، میں مرنے والا تھا۔ میرا باپ میرے قریب آیا اور آنے کے بعد میرے باپ نے مجھ سے کہا میرے بیٹے تو مر جائے گا، میں نے تیرا بڑا علاج کیا ہے، تو بچے گا نہیں، لیکن اے میرے بیٹے اگر مرنے سے پہلے تیری آخری کوئی وصیت ہو تو مجھے بتا دے، تیری آخری کوئی وصیت ہو تو مجھے بتا دے۔ تو بچہ رو کر کے بولا ابو میری جو آخری خواہش ہے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ کہا نانا بیٹے تو جہاں جو بھی کہے گا میں اس پر عمل کروں گا، ستارے توڑ کے لانے کی بات کی کوشش ضرور کروں گا، کوشش ضرور کروں گا۔ اے میرے بیٹے بول تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے، میں تجھے مرنے سے پہلے تیری آخری خواہش تیرے سامنے لا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بچے نے رو کے کہا ابو اگر آپ ناراض نہ ہو تو بتاؤں میری آخری خواہش کیا ہے۔ دیکھیں ذوالقرنین، اگر آپ ناراض نہ ہو تو بتاؤں کہ میری آخری خواہش کیا ہے۔ باپ نے کہا کہ بول میرے بیٹے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جلسوں کو کھیل کود کی جگہ تھوڑی سی سنجیدگی کی فضا لاؤ۔ آپ بہت سکون سے سنتے ہیں، تھوڑی سی مجھے محسوس ہو جائے کہ آپ کے اندر عشق ہے۔ بہت بازار بہت دیکھے بھائی، جتنی عمریں ہوں گی نا لوگوں کی اتنی دنوں سے جلسے کر رہے ہیں، ہندوستان کے باہر نہ جانے کتنے ملک میں۔ سنیں آپ اس وقت میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے آپ ناراض ہوں گے میری آخری خواہش کو سن کر کے۔ باپ کہتا ہے نا نا مجھے بتا تو صحیح تیری آخری خواہش کیا ہے۔ بچہ رو کر کے بولا ابو میں مرنے سے پہلے حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، یا رسول اللہ جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو۔ اتنا سنا تو باپ ناراض ہو گیا، بولے تو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو ناراض ہونے کا وقت نہیں، میں جا رہا ہوں دنیا سے، اگر ہو سکے تو حضور کو بلا دیجیے۔ 8-10 سال کے بچے ڈبل بیڈ کی چادروں کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، سنگار دان پر پیشاب کر دیتے ہیں، گملے کی پتیاں نوش کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، نمازیوں کی لاٹھیاں باہر توڑ دیتے ہیں، ان کے جوتی چپل کو کتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ 8-10 سال کا بچہ حضور سے محبت کر رہا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ مجھے بتائیں ایک دن آپ بھی ایسے تھے ہونے والے۔ وہ بچہ یہودی کا ہے اور حضور کو دل دے بیٹھا، کہتا ہے ابو ناراض مت ہو، حضور کو بلا دیجئے، میں مرنے سے پہلے آمینہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دل پہ پتھر باندھ کے وہ آج پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں اس کا باپ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے پاس بیٹھے تھے، آیا اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی۔ میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہے، میرا بیٹا تمہیں یاد کر رہا ہے، جلدی چلیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ حضور نے اپنے غلاموں سے کیا کہا اگر سنیں تو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے اے میرے غلاموں اٹھو، اے میرے عاشقوں اٹھو، چلو دیکھو میرا ایک عاشق میرا انتظار کر رہا ہے۔ باپ نے کہا تھا جلدی چلیں ورنہ وہ مر جائے گا، اگر کہو تو 2 شعر پڑھ دے۔ سنیے گا، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ سمجھ کے بولیے گا، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں، ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں ادھر میرا دم نکل رہا ہے۔ سنیے گا، باپ نے کہا تھا جلدی چلے ورنہ میرا بیٹا مر جائے گا۔ حضور فرماتے اٹھو میرے عاشقوں، چلو ایک عاشق انتظار کر رہا ہے، بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں، ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا اس یہودی کے پیچھے پیچھے، اس یہودی کے کہنے پر حضور اس کے گھر میں تشریف لائے۔ بیٹے بھائی سنیں، توجہ سنیں، بھائی جان سن لیں، میں آپ سے غوث پاک کا واسطہ سن لیں۔
سن لیں میری بات, آپ کو بہت بہت آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا, خدا کی قسم نہیں ملتا. جلسے جلوس میں جانا تو بہت بڑی بات ہے, میں بات کرنے کے لیے تاریخ دیتا ہوں لوگ, حلف اٹھا کے بتا دوں آپ سے. سن, بہت بڑی کائنات ہے, بڑی دنیا ہے, لوگوں نے اسلام تک قبول کر لیا گفتگو سن کے. آپ کے میں قدموں کے نیچے بیٹھ کے حضور کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو کیا ہنسی مذاق چاہیے؟ پورا فلسطین جل گیا, آپ مجھ سے مسکراہٹ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. سنیں آپ, بجھی ہوئی شمع کا دھواں ہوں اور اپنے مرکز کو جا رہا ہوں. یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے, اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں. ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں, ادھر میرا دم نکل رہا ہے. دغا کہاں دے گئی ہے قسمت, وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں. حضور اس کے گھر میں تشریف لائے. وہ بچہ لیٹا ہوا تھا. جب اس نے حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو تڑپ گیا, رونے لگا. کہا ہوگا یہی, وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. حضور اس بچے کے قریب آئے, آ کے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, بیٹے کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ لے. کیا کہا حضور نے؟ کلمہ پڑھ لے. کوئی ایک آدمی بولے کلمہ پڑھ لے. حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے, اس نے ڈر کے مارے اپنے باپ کو دیکھا. میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو میرا باپ ناراض ہو جائے گا, لیکن باپ کے دل کو اللہ نے تبدیل کر دیا. حضور فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے. اس نے ڈر کے مارے اپنے باپ کو دیکھا. باپ نے کہا پڑھ لے بیٹا پڑھ لے, یہ تیری قسمت ہے, تیرے گھر آئے ہوئے. یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا, جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر. پڑھ لے میرے بیٹے پڑھ لے, یہ تیری قسمت ہے, تیرے گھر آئے ہوئے. بچے نے حضور کے کہنے پر جیسے ہی کلمہ پڑھا, حضور اس کے گھر سے باہر نکلے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کے گھر سے جیسے باہر نکلے, بچے کی روح نکل گئی, انتقال کر گیا. عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا. باپ پھر دوڑا ہوا آیا حضور کی بارگاہ میں, اے مسلمانوں کے نبی. میرے آقا فرماتے کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا مر گیا, وہ میرے کسی کام کا نہ رہا, اسے لے جائیں آپ, اسلامی ڈھنگ سے طور طریقے سے اسے دفن کریں آپ. میرے آقا پھر واپس پلٹے اور اپنے عاشقوں کو لے کے فرمایا اس کے جنازے کے پاس آئے. فرمایا اٹھا لو میرے عاشق کے جنازے کو. یعنی ایک آواز آئی ہوگی, دیکھنا جو لوگ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں, کوئی ہے جو سبحان اللہ دل سے کہہ سکتا ہے, آواز آئی ہوگی, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. میرے آقا فرماتے اٹھا لو میرے عاشق کی لاش کو. اسے اٹھایا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا دیکھنا کون ہے جو بول سکتا ہے سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے اسے میرے گھر کے پاس لے چلو, اسے اپنے ہاتھوں سے میں غسل دوں گا, اسے مدینے کے بازار سے کفن میں منگاؤں گا. اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو ایک آدمی کی صورت میں سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. میرے آقا نے اس غلام کو اٹھایا, لائے, اس کے غسل کی کیفیت پیدا ہوئی, مدینے کے بازار سے کفن منگوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, اور حضور کے حجرے سے سامنے وہ بقی شریف ہے جو دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے. اسی قبرستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ آرام کر رہی ہے. اسی قبرستان میں مخدومہ زینب اور رقیہ ام کلثوم آرام کر رہی ہیں. اسی قبرستان میں حضور کے بیٹے جناب ابراہیم لیٹے ہوئے ہیں. اگر کوئی بولنے کا وعدہ کرے بتا دوں, اسی قبرستان میں مخدومہ فاطمہ اور علی کے گھر کی پہلی بہار امام حسین کے سگے بڑے بھائی سرکار غوث اعظم کے دادا امام حسن لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں ان کے بھتیجے امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں ان کے بیٹے امام باقر لیٹے ہوئے ہیں. ان کے بغل میں ان کے بیٹے امام جعفر صادق لیٹے ہوئے ہیں. اسی قبرستان میں حضور کی چچی جناب ابو طالب کی بیوی, حضور کی چچی, حضور کی سمدھن مخدومہ فاطمہ کی ساس, حسن حسین زینب و محسن کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد لیٹی ہوئی ہیں, جن کے بیٹے کا نام مولا علی ہے. اسی قبرستان میں امی حلیمہ آرام کر رہی ہیں. 10,000 سے زیادہ وہ چہرے ہیں جن چہروں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے جسے بقی شریف کہتے ہیں. بھیڑ اس کے جنازے میں زیادہ نہیں تھی, بھیڑ اس کے جنازے میں زیادہ نہیں تھی, اور گرمی بھی زیادہ نہیں تھی. ٹھیک, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے جنازے کو اپنے غلاموں کے ساتھ لے کر کے آئے قبرستان پہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی انگلیوں سے اپنی پیشانی پسینے مبارک پوچھ رہے تھے.
سمجھ رہے ہیں؟ اپنی پیشانی مبارک سے پسینے پوچھ رہے تھے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. بھیڑ زیادہ نہیں تھی, گرمی زیادہ نہیں تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. آپ یقین کریں, اس کی تدفین کے بعد لوگوں نے حضور سے پوچھا تھا, آقا آپ اس کے جنازے میں پسینے مبارک بار بار پوچھتے تھے, پنجوں کے بل چل رہے تھے, بھیڑ زیادہ نہیں, گرمی زیادہ نہیں, بیس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک جملہ, دیکھنا ہے کوئی ہے جس کو نیکیوں کی ضرورت ہو, سبحان اللہ کہہ دے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, بات یہ ہے کہ وہ بچہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا, اس قدر محبت کرتا تھا, محمد رسول اللہ, وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں کہاں پر؟ اس مقام خاص کو اس یہودی بچے کا دل کہتے ہیں. وہ حضور ہیں تو اس کے دل میں ہے, وہ دل مرکز عشق مصطفیٰ تھا. حضور فرماتے ہیں وہ بچہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا, اس کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے تھے, مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, حضور ہیں تو حضور کے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ پتا چلا عاشقوں کا دل. عاشق ہوتے کیسے؟ ایسے ہی جیسے ہم لوگ ہیں, حرام کھانے میں ایک نمبر ہے, شراب کی دکانوں پر ایک نمبر, نشے کی چیزیں مسلمانوں کے اندر ہے, جیلوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں, جدھر چلے جائیں مسلمان مسلمان. یہ زندگی کتنی بڑی بھائی. آج میں بیٹھا تھا فلائٹ میں, اور رائے پور سے کلکتہ ہوتے ہوئے باغ ڈوگرا مجھے آنا تھا. آپ یقین کریں آج کی بات ہے, کلکتے کی ایک فیملی تھی اور میرے بالکل قریب کی سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا آدمی, اور ایئرپورٹ پہ بہت ہنس رہا تھا, بڑا کھیل رہا تھا. میرے سامنے اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا, جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر ہے, وہ موت کے منہ میں چلا گیا. عجیب سی کیفیت ہوئی, تو ڈاکٹر کو آواز دی گئی, تو ایک پیسنجر لیڈی تھی, وہ اس نے ڈاکٹر تھی, وہ قریب آئی, اس نے اسے چیک کیا. میں نے سوچا کہ یار اگر یہ مر گیا تو آج مجھے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ملک الموت اسی فلائٹ میں تھے, میری بھی روح نکال سکتے تھے. لیکن میں بچ گیا, میں آپ کے قدم کے نیچے ہوں, لیکن کب تک بچتا رہوں گا؟ امام غزالی کہتے ہیں قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد جب لوگ باہر آنا چاہتے ہیں تو قبر ان کے انگوٹھے کو پکڑ کے کھینچتی ہے, بولے کدھر جا رہا ہے تو, سن چل چل ٹھیک ہے آج چلا جا, ایک دن تجھے نہیں جانے دوں گی. کہاں جائے گا یہ 70 کلو کا وزن لے کے, کہاں ٹہلے گا تو, کب تک ٹہلے گا؟ لوڈ بن جائے گا, گھر کے لوگ دفن کر دیں گے تجھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر میں اپنا سامان بھیج دو, پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں. ایسے دنیا میں رہتے ہو جیسے کہ تم کوئی اسلام کچھ نہیں, قرآن کچھ نہیں, حضور کچھ نہیں. ذرا سوچو کہ حضور نے کتنی بڑی قربانیاں دی. کیا حضور سے آپ محبت نہیں کرو گے؟ اگر یہ باتیں میں آپ سے نہ بتاؤں تو کیا بتاؤں گا بسوں کے مسافروں کو جو اجدھیا جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ, کتنا مشکل کام ہے اس لباس میں سفر کرنا. آپ کی 2 روپے کی کال پر لوگ بھروسہ کر کے آپ کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں سنو گے, میری بہنیں سنیں, اگر آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ مجھے بتائیں, کیا میں پیڑ پودوں کو حضور کی باتیں بتاؤں گا؟ آپ کو نہ بتاؤں گا, سمندر کی مچھلیوں کو بتاؤں گا حضور کے بارے میں. مجبوری ہوگی تو ایسا کرنا پڑے گا. سنیں, یہ لڑکی جو میرے سامنے بیٹھی ہے نا, یہ حضور سے کیسی محبت کرتی تھی حضور کے دور میں. ان کے مبارک دلوں کی طرف جب کسی اہل دل کی نظر ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ اس کے دل میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کہو تو بتاؤں ایک لڑکی نے حضور سے کیسی محبت کی. سنیں گے؟ اگر زحمت ہو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے محبت سے سبحان اللہ. بس کوئی نعرہ نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں. سن لیں, یہ تو سارے کام تو ہمیشہ ہر جلسے میں ہوتے رہتے ہیں. سلمان صاحب نے کہا نا 4,000 کروڑ روپے بہار کے جلسے میں سال بھر میں خرچ ہو. لوگ یہ بتا رہے تھے وہ 4,000 کروڑ. شاید کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ حضور کا عشق ہی ہے جو ہمیں امتیازی شان عطا فرماتا ہے. اپنے بچوں کو ہم نے سب بتایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر, حافظ, عالم سب بنایا, عشق رسول کا لٹریچر نہیں دیا. میری بہن سن, آج میں تیرے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں تیرا بھائی بن کر کے. امی عائشہ فرماتی ہیں, حضور کی بیوی ہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا. میں نے کہا کون؟ تو ایک لڑکی دروازے پر کھڑی تھی. اس نے کہا امی میں آپ کی بیٹی ہوں, میں حضور کی امت کی لڑکی ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے, اندر آ. وہ لڑکی اندر آئی. حضور کا انتقال مان کچھ ماہ پہلے ہوا تھا. وہ لڑکی مجھ سے لپٹ کے رونے لگی. میں نے کہا بیٹی تو روتی کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے کیا کہا, امی جب سے حضور کا انتقال ہوا ہے حضور کو دیکھا نہیں, حضور کی یادیں بہت آتی. میرے آقا جب سے مدینے سے چلے گئے نا,
زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں. اب کوئی مدینے میں ہنستا ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے, اب کوئی مسکراتا ہے تو اندھیرے پن کا احساس ہوتا ہے. امی میری خواہش ہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کرنا چاہتی. اگر آپ کو ادب کے خلاف نہ لگے تو مجھے روزے مصطفیٰ پہ لے چلے. امی فرماتی ہے مجھے اس لڑکی کا عشق دیکھا نہ گیا, اس کی محبت لائق معتبر لگی. میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کے روزے کے قریب, انہی کے گھر میں حضور آرام کر رہے تھے, ایک پردہ لگا ہوا تھا. آپ فرماتی ہیں میں نے اس پردے کو ہٹایا یا دروازے کو کھولا اور میں اندر داخل ہوئی. میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا. سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک تھی, روضہ شریف. امی عائشہ فرماتی ہیں وہ لڑکی میرے پیچھے نکلی تھی. جیسے میں نے حضور کے روزے پر سلام کیا, اس لڑکی نے حضور کے روزے کو دیکھا تو اس نے بھی سلام کیا, چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گئی. قبر مصطفیٰ سے مٹی اٹھا کے چومتی تھی وہ لڑکی, حضور کے روزے شریف کی مٹی اٹھا اٹھا کے چومتی تھی اور ہوتی تھی آقا آپ کہاں چلے گئے؟ میرے گھر میں میرا شوہر بھی ہے, میری بچیاں بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میری ماں بھی ہے, میرے باپ بھی ہے, سب مدینے میں ہیں لیکن آپ نہیں ہیں. اب مدینے میں اچھا نہیں لگتا. سرکار مجھ پر کرم فرمائے, آپ کی یادیں مجھے سونے نہیں دیتی, آپ کی یادیں مجھے کھونے. میرا کون ہے سرکار؟ میرا شوہر ہے, لیکن 1000 شوہر ہو تو میں آپ کے نام پہ قربان کر دوں. قبر مصطفیٰ کے قریب روتی تھی, کیا کہتی تھی؟ مرہار سگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے. یا رسول اللہ میں کسی کو نہیں جانتی سوائے آپ کو, میری آخری پونجی آپ, میرا آخری سہارا. سرکار مجھ پہ کرم فرمائے, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. حضور میری آنکھیں پیاسی ہیں, یا تو میں جہاں ہوں وہاں آپ آ جائیں, یا آپ جہاں ہیں وہاں مجھے بلائیں. ایک لڑکی ہے وہ جوان. امی عائشہ کہتی میں نے اس کو دیکھا تو وہ تڑپ رہی تھی, میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی حضور کے روزے کے قریب میں. وہ لڑکی حضور کی قبر پہ اپنا سر رکھ کے رونے لگی, چپ ہو گئی. جب میں فارغ ہوئی تلاوت کر کے تو میں نے سوچا کہ اب اس لڑکی سے اٹھاؤں, اس کے بازو پکڑ کے چل میری بیٹی چل باہر چل, اور دروازہ مجھے بند کرنا ہے. اللہ اکبر. وہ امی فرماتی جب میں نے اس لڑکی کے بازوؤں کو پکڑ کے اسے اٹھانا چاہا تو میں بیٹھ گئی. جب میں نے کوشش کی تو کامیاب نہ ہوئی, میں نے اسے حرکت دی تو کامیاب نہ ہوئی. امی عائشہ کہتی ہے جیسی چیخ اس کی نکلی تھی ویسے میری نکلی. امی عائشہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا, اس کی نبض پکڑی تو اس نے حضور کے روزے سے لپٹ کے اپنی جان دے دی تھی, انتقال کر گئی تھی. اللہ اکبر, اللہ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی. تنہائیوں میں گانے بجانے سننے والوں حضور کی باتیں اچھی نہیں لگے گی, حضور کا عشق شوٹ نہیں کرے گا. ابھی کھیل کود کی دنیا ہے, ابھی چائے خانے تمہیں آواز دے رہے ہیں, یہ سرکس یہ جھولے آواز دے رہے ہیں. ابھی شاید حضور کا عشق تمہیں نہیں محسوس ہو, لیکن خدا کی قسم جب قبر میں کوئی نہ ہوگا تو حضور یاد آئیں گے. تب یاد آئے گا کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنی چاہیے, حضور کا عشق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اگر آپ جوان ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا جوانوں نے بھی حضور سے محبت کی؟ کہ اگر لڑکیوں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا رہا وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ اس کے دل میں ہیں, اس کے کریکٹر سے نظر آیا, تو کیا کوئی ایسا جوان بھی تھا مدینے میں جس کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے تھے وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ اس کے بھی دل میں رہتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا؟ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں آسان باتیں کرنے کا عادی ہوں, کیونکہ میں نے 30 سال میں اور زیادہ عمر ہو رہی, میں نے ہمیشہ مشکل باتیں اور ہنگاموں کے درمیان دیکھی, بڑے حوالے جات اور مشاہدات اور بڑے پروف دیکھے ہیں اور باتیں دب گئی ہیں. آپ محسوس کریں گے مجھ سے سوال کریں کہ کوئی ہے جوان جس نے حضور سے ایسی محبت کی ہو جو محبت میرے لیے آئیڈیل ہو. اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں تو اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو, بس میری طرف اٹھائیں اور اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. یہ بھی حضوری کا آداب سکھاتا ہے. آپ حضور کی بارگاہ میں تبھی تو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. آپ جب کعبے کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک. معلوم ہے جوانوں نے حضور سے کیسی محبت کی. میں مسلمانوں کے بچوں کو شراب کی لائن میں دیکھتا ہوں, مسلمانوں کی لڑکیوں کے بارے میں کیا بتاؤں. میں تھا کلکتے کے, میرے 2 عظیم شاعر دوست تھے, ہم لوگ گجرات سے واپس آ رہے تھے احمد آباد میں. بات میں نے بہت پہلے کی ہے, میں بتا دوں آپ سے, میرا دل روتا ہے جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں. میری بہنوں تمہاری بڑی ذمہ داری بنتی ہے, تمہارے ہونٹوں کو اللہ نے درود پڑھنے کے لیے بنایا ہے, تمہارے ہونٹوں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے بنایا ہے. یہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے حوالے نہیں ہو سکتے. تم اپنے آپ کو سنبھالو. وہ ڈرائیور تھا, اس سے میں نے پوچھا تھا ڈرائیور سے گجرات میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں سواری ڈھوتا ہوں. میں نے کتنی سواریاں تجھے مل جاتی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ سواریاں تو کم ملتی ہیں, میرا کام ہاسٹل میں زیادہ ہے. میں نے کہا ہاسٹل میں تو کیا کرتا ہے؟ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی حقیقت ہے.
میں نے کہا ہاسٹل میں تو کیا کرتا ہے؟ معلوم کیا کہا اس نے؟ غیر مسلم تھا. اس نے کہا لڑکیوں کی عزتوں کی سپلائی کرتا ہوں. معافی چاہتا ہوں میں آپ سے, لڑکیوں کی عزتیں میں بچواتا ہوں. میں نے کہا, اسے دیکھا میں سناٹے میں آ گیا. اس نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل نکال کے مجھے بولا, دیکھیے مولوی صاحب, اس میں یہ سب نام ہیں لڑکیوں کے, اس میں بہت ساری لڑکیاں ہیں, لیکن اس نے ایک جملہ کہا, لیکن مسلمانوں کی لڑکیاں زیادہ ہیں اس میں, جو رات میں 2-4 ہزار روپے کی وجہ سے ہاسٹل سے نکلتی میری گاڑی سے اپنی عزتیں بیچ کر کے چلی جاتی. میں بہت رویا تھا. مجھ سے پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی بچیاں بہک رہی تھی, تم نے کچھ نہ کیا. علماء کرام وہ بھی سن لیں جن کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باتیں یا جلسے بے مقصد ہو گئے, تو ان کو بھی چاہیے کہ جلسوں کو بے مقصد بھی نہ ہونے دیں اور جلسوں کے اسلوب اور آئین کو سنبھالیں. جلسوں میں بازاری باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. جلسوں کا ایک اسٹیٹس ہے, اس میں حضور کے ہونے کا یقین غالب آنا چاہیے. ہر پل احساس ہو باوضو حضور کی محفل میں بیٹھے, کسی وقت بھی حضور نظر آ سکتے ہیں. حضور کا کرم تمہیں دکھائی دے سکتا ہے, حضور تمہیں بلا سکتے ہیں. حضور مفتی اعظم کی محفل کی داستان پڑھی ہے جس میں حضور نظر آئے. سرکار غوث اعظم کی داستان پڑھی ہے مجلس کی جس میں حضور نظر آئے. سمجھے آپ, یہ شرف آپ کو مل سکتا ہے, لیکن خدارا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. مسلمانوں کے بچے شراب کی بوتلیں لے کے ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں. کبھی سفر کرے نا تو جب وہ کہتے ہیں السلام علیکم اور پھر وہ شراب کی بوتل نکالتے ہیں تو دل بہت روتا ہے. اسے ہو کیا گیا؟ اس کے لیے حضور نے 1400 سال پہلے بڑے آنسو بہائے. اس کے لیے امام حسین نے کربلا میں ایک دادا کے 33 پوتے شہید ہوئے ہیں. یہاں تک دین پہنچائے, آوارہ ہو گئے مسلمان. 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جو بھی چاہے گا تمہاری بہن بیٹیوں کی بازو پکڑ کے تمہارے گھر سے اٹھا لے جائے گا اور ان کی عزتیں لوٹ کے واپس کر دے گا, اور تمہارے بچے تمہارے گھروں میں خنزیر کا گوشت کھائیں گے. آج جہاں غوث پاک کی نیاز ہوتی ہے, کل وہاں شراب کی بوتلیں پڑی ہوں گی. اگر اپنے بچوں کو تم نے حضور کا عشق, دین مصطفیٰ کے اصول اور آئین آرٹیکل نہ سکھائے, تو اس کو میں تو نہیں رہوں گا, میں تو مر جاؤں گا. لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا, اس قوم نے کو معلوم ہے حضور سے صحابہ کیسی محبت کرتے تھے, کیسی محبت کرتے تھے. ہم تو نماز پڑھنے کے لیے جانے کو تیار نہیں, مؤذن کے لہجے پر کمنٹس کرتے ہیں, امام کے لہجے پہ تنقید کرتے ہیں, حروف کی ادائیگی پر تنقید کرتے ہیں, غریب نمازیوں کی چپلوں کو غائب کر کے مذاق کرتے ہیں, مسجد کے لوٹے کو فٹ بال بنا کے اپنے پیروں سے مارتے ہیں. اسے عشق کہتے ہیں؟ نہ نہ نہ, عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر اپنی فوج کو ترتیب سے سجایا اور فرمایا تم دائیں طرف چلے جاؤ, تم اتنی فوج لے کے بائیں طرف چلے جاؤ, تم بیچ میں رہنا, اور اے عبداللہ تم جبل روما پہ چلے جاؤ. یہ قلب ہے, یہ میمنہ ہے, یہ میسرہ ہے, یہ دائیں بائیں اور مڈل کی فوج ہے, اور تم زخمیوں کو پانی پلانا. حضور نے اپنی فوج کو بانٹ دیا. پھر حضور نے جملہ ارشاد فرمایا, اب یہ بتاؤ کہ میرے کمرے کے سامنے میرا چوکیدار کون بنے گا؟ 1 منٹ علماء کی قدم بوسی کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, یہ بتائیں کہ اس جملے کو کتنے لوگوں نے سمجھا, سمجھ لیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے کمرے کے سامنے میرا چوکیدار کون بنے گا؟ میرا بھائی بیٹا ہے, قربانی کو اللہ قبول فرمائے. اور مجھے خوشی ہے میں آخری جلسہ ہندوستان میں کر کے بغداد جا رہا ہوں. آپ کے پیروں کو چوم لوں اور علماء کرام کے قدموں کو چوم لوں, اور آپ سب کی محبتیں. کل یہ محفل نجف اشرف کے سلطان مولا علی کی بارگاہ میں یاد آئے گی انشاءاللہ. آپ سب بڑے خوش قسمت ہیں. چلو گے نا بغداد شریف انشاءاللہ. میرا ٹاپک غوث پاک نہیں ہے. ذوالقرنین بھائی, کل کوئی نہ کوئی کہے گا کہ گفتگو بے مقصد تھی, لیکن کوئی ایک آدمی ضرور کہے گا ایسی باتیں بھی کبھی ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی کہے گا کہ ایسی باتوں کی بھی تھوڑی ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی کہے گا, وہ چاہے وہی کہے جو سو رہا ہو, اس کو آرام سے سونے کا موقع مل گیا, یہ بھی تو غنیمت جانے نہ بھائی. حضور کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ میرے کمرے کے سامنے میرا باڈی گارڈ کون بنے گا؟ ایک بالکل پتلے دبلے صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت زیاد. پھر ریورس کرتا ہوں, ان کا نام تھا حضرت زیاد. پھر ریورس کرتا ہوں, ان کا نام تھا حضرت زیاد. اب آپ بتائیں کیا نام تھا؟ یاد ہو گیا؟ حضرت زیاد. حضور فرماتے ہیں میرے کمرے کے سامنے میرا باڈی گارڈ کون بنے گا, میرا چوکیدار کون بنے گا؟ خدا کی قسم وہی زیاد کھڑے ہو گئے, بولے میں بنوں گا. حضور نے ان کی کمزور صحت دیکھی, فرمایا زیاد بیٹھ جاؤ. جیسے زیاد بیٹھے نا, پھر حضور فرماتے ہیں تم زخمیوں کو پانی پلانا, تم تیر کمان تلواریں اٹھا کے فوجیوں کو دینا,
तुम लाशों को उठाना, तुम दुश्मनों की लाशों को उधर फेंकना, तुम दाएं तरफ से, तुम बाएं तरफ से, तुम मिडिल से अटैक करना। अय अब्दुल्लाह इब्न जबीर, तुम जबल रूमा पे 50 लोगों को लेकर चले जाओ। अब ये बताओ कि मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? अब हुजूर ने दूसरी मर्तबे कहा, कौन है भाई? मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? अगर दिल कहे तो बोले, फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए, वही पतले दुबले सहाबी खड़े हो गए। हुजूर ने देखा कि ये बड़े कमजोर है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया ज़ियाद, जी सैयदी। फरमाया बैठ जाओ। जैसे ज़ियाद बैठे ना, तो ज़ियाद के दोस्तों ने कहा, ए अजीब आदमी हो, बार बार खड़े हो जाते हो, कुछ पता है तुम्हें? दुश्मनों के हमले हुजूर पे ज्यादा सख्त होंगे, यहाँ सेहतमंद आदमी की जरूरत है, और तुम पतले दुबले कमजोर, तुम ही बार बार खड़े हो जाते हो। जनाब ज़ियाद ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ। मैं ये जानता हूं कि जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने अल्लाह। जनाब ज़ियाद बैठे थे। फिर हुजूर फरमाते हैं, जख्मियों को तुम पानी पिलाना, और तुम ये करना, तुम तलवारें देना, तुम तीर देना, और तुम कल्ब की तरफ, तुम मैमना की तरफ, तुम मैसरा की तरफ चले जाओ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा चौकीदार कौन? खुदा की कसम, फिर वही ज़ियाद खड़े हो गए। जब तीसरी मर्तबे जनाब ज़ियाद खड़े हुए तो मेरे आका फरमाते, ज़ियाद ताल, इधर आ। जनाब ज़ियाद हुजूर के कदमों में आए। हुजूर ने उनकी कमजोर सेहत देखी। फरमाया, ज़ियाद मेरी बात समझते हो? फरमाया, जी हुजूर। हुजूर फरमाते हैं, ज़ियाद तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर जान मिली भी तो थी, आपके नाम पे कुर्बान। हुजूर मैं तो कुछ न था, पैदा हुआ हूं तो आपकी वजह से, जान दी हुई उसी की थी। हुजूर अपना तो कुछ भी नहीं है, आप करम फरमाए। मेरे आका फरमाते, ज़ियाद खड़े रहोगे? बोले, जी हुजूर। मेरे आका फरमाते, कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद कहते हैं, जब तक जिस्म के अंदर खून का एक कतरा बाकी है। दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ने वाला, आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार, अपनी ढाल जनाब ज़ियाद को दी। हुजूर ने अपनी तलवार जनाब ज़ियाद को दी, ढाल हुजूर ने जनाब ज़ियाद को दी। ढाल हुजूर की यूं पकड़ी और दाहिने हाथ में तलवार ली। लोहे के छड़ के बगल में हुजूर के पर्दे वाले खेमे के सामने हुजूर के दरबान चौकीदार बॉडीगार्ड बन के खड़े हो गए। जनाबे ना ये मेरे खानदान के लोग हैं, आप बताएं। जनाबे, वादा करो कल ये बातें किसी को बताओगे? हाँ बोलो भाई। कल जाना चाय पीने के लिए तो 10-20 रुपए ज्यादा लेके जाना, किसी को इस नियत से चाय पिलाना कि इसको जनाब ज़ियाद की बातें बताऊंगा यार, उस छोटी सी दुकान में बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, भूला मत करो कोई बातें। जनाब ज़ियाद खड़े हैं हुजूर के सामने चौकीदार बन के। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर हैं, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल कर रहे हैं। हुजूर रब की बारगाह में सजदे शुक्र में लगे हुए हैं। हुजूर की फौज, अब जंग का बिगुल बजा, नकारे बजे, ऐलान हुआ, अब फौज गुत्थम गुत्था के दौर से गुजरने वाली है। इधर की उधर, उधर की इधर फौज हो जाएगी। मालूम है कल मैमना मैसरा बिखर गई, दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे में जम हो गई, मुदगम हो गई, दाखिल हो गई, लाशें गिरने लगी। मालूम है क्या वो? थोड़ी देर के बाद जनाब ज़ियाद के जिस्म पर 72 जख्म आए थे। कितने? 72। आवाज नहीं आई। 72, 72 जख्म आए थे। जनाब ज़ियाद के जिस्म पर जब 72 जख्म आए ना, जनाब ज़ियाद ने नारा लगाया, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, बचा लीजिए। इतना कहा और उसी दहलीज के सामने गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जनाब ज़ियाद को हुजूर के गुलामों ने यूं उठाया और उठा के उन्हें जख्मी कैंप पे लेके जाने लगे। जनाब ज़ियाद ने आंखें खोल दी रास्ते में, वो टंगे हुए थे सहाबा के दरमियान। बोले, मुझे कहां लेके जा रहे हो? सहाबा ने कहा, तुम जख्मी ज्यादा हो, तुम्हें जख्मी कैंप पे लेके जा रहे हैं। तो जनाब ज़ियाद कहते हैं, उस कादिर मुतलक का वास्ता जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे फौरन वापस ले चलो हुजूर के खेमे के पास। मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी रहेगा, दहलीज़े मुस्तफ़ा नहीं छोड़। मुझे वापस ले चलो, जल्दी वापस ले चलो, मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, वापस ले, तुम्हें हुजूर की अजमत और रिफत का वास्ता। सहाबा मजबूर हो गए, जनाब ज़ियाद को वापस लेके आए। जख्मी थे, हुजूर की ढाल उनके हाथ में दी, तलवार उनके हाथ में दी, लोहे के छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया। बोले, मुझे बस यहीं पे खड़ा कर दो। अब क्या करते? अब अटैक नहीं कर पाते थे, अब दिफाई पोजीशन में थे, दुश्मनों के वार रोकते जाते थे। थोड़ी देर नहीं गुजरी,
کہ 8 کم 100 92 92 زخم آ گئے، سر پھٹ گئے جناب زیاد کے۔ میں پھولوں کی بارش کی بات نہیں کرتا، میں تلواروں کی بارش کی بات کرتا ہوں۔ جسم چھلنی ہو گیا، ابھی آخری آواز ابھر رہی تھی، یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، مجھے بچا لیجئے۔ اتنا کہا، جب زمین پر گرے جناب زیاد، جب زمین پر گرے نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ صحابہ دوڑے جناب زیاد کے پاس۔ آپ خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں، صحابہ سے پہلے حضور اپنے خیمے سے نکل کے باہر آ گئے۔ جہاں جناب زیاد کا زندہ جسم تڑپ رہا تھا، حضور اس زمین پر نیچے بیٹھ گئے، اور حضور نے جناب زیاد کا سر اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا۔ آئے ہائے اللہ اکبر، کیا درجہ محبوبیت کا حصہ بات ہے۔ حضور کے مبارک ران پر اپنا سر جناب زیاد نے رکھا ہوا پایا، اور حضور اپنی مبارک انگلیوں سے جناب زیاد کی پیشانی کے خون کو پوچھتے جاتے تھے۔ جناب زیاد کہتے ہیں، مجھے خوشبو سے احساس ہو گیا کہ حضور قریب ہے۔ اگر آپ چاہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے خوشبو سے۔ عبدالعزیز دباغ امی بزرگ تھے، پڑھے لکھے بزرگ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اتنے بڑے ولی کامل تھے، یہ بتا دیتے تھے یہ حدیث شریف ضعیف ہے کہ قوی ہے، یہ حدیث شریف اصلی ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے۔ کسی نے پوچھا، اے عبدالعزیز دباغ، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے یہ اصلی حدیث شریف ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے؟ یہ بات حضور نے بیان کی ہے کہ نہیں بیان کی؟ تو کہتے ہیں جب میرے سامنے کوئی حدیث شریف پڑھتا ہے تو میں حرف سے پہچان لیتا ہوں، جو باتیں حضور نے بیان کی ہوتی ہیں وہ حرف خوشبودار ہوتے ہیں۔ تو جس کی زبان سے نکلنے والے حرف خوشبودار ہوں، اس کی ذات کتنی خوشبودار ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میرا سر حضور کی ران پہ رکھا ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے حضور کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ میرے سامنے تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو میں نے دیکھا نا، تو جناب زیاد کہتے ہیں میری پلکوں کے قریب تلوار کا زخم تھا، اور میری پلکیں بار بار کھلتی تھی اور بند ہوتی تھی، اور حضور کو احساس ہوا کہ زخم کی وجہ سے ان کی پلکیں کھلنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، تو حضور نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دی۔ توجہ ہے، جناب زیاد کی آنکھوں پہ حضور نے اپنی انگلیاں رکھ دی۔ جب حضور نے اپنی انگلیاں جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھی نا، معلوم ہے کیا ہوا؟ جناب زیاد نے کپ کپاتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا کے حضور کے ہاتھوں کو الگ کیا اور کہا، آقا اپنی انگلیاں ہٹا لیں، میری آنکھوں سے اپنی انگلیاں ہٹا لیں، مجھے اپنے مبارک چہرے کو دیر تک دیکھنے دیں۔ حضور موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، حضور موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا، میری روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے۔ آقا اب یہ مجھے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ سرکار اگر میں مر گیا، میری روح نکلنے والی ہے، اور یہ موت کا فرشتہ میری روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، مجھ سے ابھی ابھی اللہ پوچھے گا، اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، رخ پاک مصطفیٰ کی تلاوت کر کے آ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ نانا اونچی بولے محمد، ہاتھوں کو اڑا کے بولو محمد۔ ہیں کہاں رہتے ہیں حضور؟ عاشقوں کے۔ وہ دل آپ کا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ دل آپ کا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ دل میرا بھی، میرے دل میں کیوں نہیں رہتے حضور؟ اس لیے کہ اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی، یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا۔ آئیے سچ بولے اور حلال کھائیں تاکہ یہ دل پاک ہو جائے۔ اپنی تنہائیوں کو مسلمان کر لیں۔ آپ جب تنہا بیٹھیں تو موبائل کی اسکرین پر جو بھی فحش تصاویر دیکھنے سے پہلے یہ خیال کر لیں، ہم عقیدے اہل سنت سے اتفاق رکھتے ہیں، اور ہمارے عقیدے میں یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں وہابیہ دیابنا سے کوئی مطلب نہیں۔ آج حضور کا عشق ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ بوڑھے لوگ بازاروں میں بیٹھ کر کے 90 سال کے ہیں، عصر مغرب عشاء کی نمازیں کھا ڈالتے ہیں،
ان کے سامنے حضور کی باتیں کریں تو انہیں بھی عجیب و غریب کیفیت ہے. چھوڑو یار مولوی لوگوں کی بات میں کہاں سے آ گئے, پولیٹیکل کی بات کرو, سیاست کی بات کرو تو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. انہیں پتا نہیں کہ بوڑھے لوگوں نے بھی حضور سے محبت کی ہے. ذوالقرنین بھائی سمجھ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک شعر میری فہرست میں, اگر اجازت دیں تو بتا دو ایک بات 2 منٹ کی کہ بوڑھے لوگوں نے حضور سے کیسی محبت کی. ایک بڑی لمبی فہرست میرے سامنے, بڑی لمبی فہرست ہے حضور سے کیسی بوڑھی بوڑھی عورتوں نے کیسی محبت کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اینگل سے 20 سال کے لوگوں نے کیسی محبت کی, 30 سال کے لوگوں نے کیسی محبت کی. پورا بایو ڈاٹا میرے ذہن پہ اللہ کا شکر ہے موجود ہے. اگر زحمت نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. پھر سے بولیں اونچی آواز میں, بوڑھے لوگوں نے حضور سے کیسی محبت کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مجلس ہے. بس آپ نے بول دیا, اب بیٹھے ذرا سا آرام کر لیں. میں تو آرام کرتے کرتے ہی بولتا ہوں. میری گفتگو شروع ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں اب شروع ہوگی اور ختم بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سماعتوں پر گرا نہ گزرے. کم سے کم اس قسم کا طفل مکتب کا بھی کوئی انداز لے کے آئے نا بھائی. ہاں, مونگ پھلی بیچنے والوں کے سامنے بھی تو حضور کی باتیں کی جا سکتی ہیں. اخبار بیچنے والے بھی تو حضور کی باتیں سننا چاہتے ہیں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں, حضور اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ مکے میں مدینے میں ایک یہودی ہے, بہت بدتمیز قسم کا ہے. اللہ کا حکم ہے اسے مارنے کا حکم ہے کوئی جو میری میجورٹی میں, میرے غلاموں کی میجورٹی میں جو جائے اور اسے مار دے. ایک بالکل بوڑھے صحابی تھے, ان کے آگے کے 2 دانت بھی نہیں تھے. کوئی دقت تو نہیں ہے بھائی؟ ہاں, اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولیں سبحان اللہ. ان کے آگے کے 2 دانت نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس بدتمیز قسم کے یہودی کا, میرے دشمن کا سر قلم کر دے. اللہ کا حکم ہے. وہ بوڑھے صحابی پیچھے بیٹھ کر کے کھجوریں کھا رہے تھے, پیچھے بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کا سر قلم کر دے, وہی بوڑھی صحابی اٹھ کے کھڑے بولے حضور میں جاؤں گا. جیسے کہا میں جاؤں گا, سارے تھوک کھجوریں نکل کے صحابہ کے چہرے پر. سمجھ رہے نا, لوگ کہتے ہیں کبھی پان گٹکا کھاتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو اس کی جو ڈلی ہوتی ہے چہرے پر آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا درسا منہ تو صاف کر لو. خیر, تو بولے میں جاؤں گا. تو جیسے اتنا کام میں جاؤں گا, جوش میں تو ساری ڈلی سمجھ لو کھجوروں کی جو تھی وہ اور تھوک سب نکل کے صحابہ کے چہرے پر لباس پہ آ گئے. تو صحابہ نے کہا اب عجیب آدمی ہو یار, پہلے منہ تو دھل لو یار, پہلے کلی تو کر لو یار, تم میرے ہی چہرے پر تھوک رہے ہو. تو معلوم کیا بولے کیا؟ صحابہ نے کہا یار پہلے خاموشی سے جو کھایا اسے نگل لو, پہلے قاعدے سے میرے چہرے کو غلطان بنا دیا. سمجھ ہاں, میرے چہرے پر آپ تھوک رہے, اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تب اس بوڑھے صحابی نے کہا اس لیے جلدی میں اڑ گیا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے. وہ 90 سال کے لوگ کہاں ہیں جو بازاروں میں گالیاں دیتے, جنہیں پتا نہیں کہ حضور کا عشق ہمیں آواز دیتا ہے. حضور نے ہمارے لیے غار سجدہ میں رو رو کے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ حضور کے آنسو کے نشان پتھروں پہ بن گئے تھے. کبھی چلے میرے ساتھ مدینہ شریف میں, آپ کو لے چلو, پورا سوق سمق قدیم میں وہ پہاڑ موجود ہے. میں ایک رات میں 2 مرتبہ جاتا ہوں مدینہ شریف. اس پہاڑ پر, جس پہاڑ پہ جبریل کے کہنے پر میں نے آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, حضور بہت روئے تھے. امت کا عالم ہے, گٹر مستی میں لگی ہوئی ہے, کھیل کود میں لگی ہوئی ہے, موبائل تبدیل کرنے میں لگی ہوئی ہے. کبھی درود پڑھنے کا ماحول نہ بنا ہمارے پاس. فلسطین اجاڑا جا رہا ہے, لیبیا اجڑ گیا, افغانستان ٹوٹ چکا, عراق کے صدر کو پھانسی دی جا چکی ہے, اور کوسو, یوگوسلاویا, چیچینیا, یہ سب اجڑ کے برباد ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اسپین سے اسلام ختم ہو گیا, یہ ابھی بیٹھا ہے خواب خرگوش میں, یہ سمجھتا ہمیں کچھ نہیں ہوگا. مرنے سے پہلے مار دیے جاؤ گے, اور اگر عشق رسول دل میں آ گیا تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہو. محمد رسول اللہ. میری باتیں میں تو جیسے کتوں جیسا بھوکتا رہتا ہوں, لیکن کسی نہ کسی زندگی کے خانے میں کام آئیں گے. وہ کہتے میں جاؤں گا. فرماتے حضور اچھا تم جاؤ گے, ادھر آؤ. بہت بوڑھے صحابی تھے, بہت بوڑھے تھے, حضور کی بارگاہ میں گئے, آگے کے دانت نہیں تھے. فرمایا کہ اچھا ایک خط لو. حضور نے اپنا ایک خط دیا, فرمایا جا کر کے اس ظالم کو دے دو جو اپنے خاندان کا مکھیا بنا ہوا ہے اور میرے خلاف باتیں کرتا ہے. جا کے
وہ سر قلم کرنے سے مراد یہ تھا کہ اس کے گھر میں ایک پہلے خط پیغام لے کے جانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور کے نام خط بھیجا تھا. اس نے حضور کو گالیاں دی تھی, یا یہ کہا تھا محمد آدھی عرب کے آپ نبی ہیں, آدھے عرب کا میں نبی ہوں, یا یہ کہا تھا کہ جب تک زندہ ہیں آپ نبی ہیں, آپ کے مرنے انتقال کے بعد میں آپ کی نبوت کی چیئر پر آ جاؤں گا. اس قسم کی بدتمیزی کی تھی اس نے. حضور نے اس کے جواب میں لکھا تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو مسلمہ تو کذاب ہے, جا کے یہ خط اس ظالم کو دے دینا. جیسے حضور کے غلام گئے نا تو حضور کا نیزہ لیے ہوئے تھے, نیزہ, اور لے کے دندناتے ہوئے باڈی گارڈ کو دھکے مار کے اس کے دربار کے اندر گئے اور آنگن میں حضور کا نیزہ گاڑا اور گاڑ کر کے کھڑے ہو گئے تن کر کے. مسلمہ کذاب بولتا ہے تو کون ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا, دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں ربانی بھائی, کتنے لوگ سمجھتے ہیں. کہا تو کون ہے؟ تو اس بوڑھے صحابی نے کہا تھا اے ظالم کہیں کے, تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں یقین پڑتا کہ اس قسم کے چہرے صرف حضور کے عاشقوں کے ہوا کرتے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ ظالم کہیں کے. یہ آنکھیں بتاتی ہے کہ حضور کو دیکھنے والی آنکھیں, یہ لب بتاتے ہیں کہ ان لبوں نے حضور کے قدم کے بوسے دیے ہیں. ہاں, مجھ سے پوچھتا ہے تو کون ہے, کیا کرنا ہے؟ بولے تیری موت کا سامان لے گیا. وہ حضور کا خط نکال کر کے اس بوڑھے عاشق نے جیسے مسلمہ کو دیا, اس نے کہا پڑھو. اس کے سنگٹی نے پڑھنا شروع کیا, اے مسلمہ تو جھوٹا ہے, تجھ پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو. اتنا سننا تھا, مسلمہ نے تلوار نکالی اور کہا اے بوڑھے محمد کے غلام, یہ بتا اس خط میں جو لکھا ہوا ہے اس کو کس نے لکھا ہے, کس نے بھیجا ہے؟ کہا میرے نبی نے بھیجا ہے. کہا اس خط میں جو لکھا ہوا ہے اس خط کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ دیکھنا ہے کتنے لوگ پھر بولتے ہیں اس بات. یہ بتا اس خط میں جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حضور کے غلام نے کہا بے ظالم مجھ سے پوچھتا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, میں وہی کہتا ہوں جو نبیوں کے سردار نے کہا ہے. مجھ سے کیا نظریہ بدلوا لے گا تو اپنے دربار میں بلا کر کے؟ ظالم تلوار کے دھونس پر سن, میرے پاس حضور کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اس نے ایک تلوار ماری نا, حضور کے اس بوڑھے صحابی کا ہاتھ کٹ گیا, زمین پر گر پڑا, وہ کانپنے لگے, ایسے کھڑے تھے عجیب سی کیفیت میں, کہیں گر نہ جاؤں. تو مسلمہ نے کہا سن, اب یہ دوسرے ہاتھ کی باری ہے, یہ بتا تو اس خط کو لے کے آیا کیوں؟ دیکھ یہ میری فوج چاروں طرف کھڑی ہوئی ہے, تو اس جملے سے مکر جا, میں تجھے معاف کر دوں گا. ایک بھاگ بغیر ہاتھ کے تو زندہ رہ سکتا ہے, بغیر ہاتھ کے تو زندہ رہ سکتا. ادھر دیکھ, ادھر میری فوج کھڑی ہے دربار میں. تو خدا کی قسم حضور کے غلام نے کہا تھا میرے 12 بچے ہیں. 12 کتنے؟ بولے میرے 12 بچے ہیں. سن کتے سن, جب میں گھر سے نکلا تھا تو اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا تھا, گھر سے نکلا تو اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا, تیرے ان کتوں کی طرف کیا دیکھوں گا؟ اور تو کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا, تیری بوٹیاں لگوں گی. سن, روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں یہی دعا کرتا ہوں, اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, شہادت کی موت عطا فرما. حضور کا ایک شخص غلام وہاں پر بیٹھا تھا جو بعد میں اسلام قبول کیا, وہ غیر تھا, وہ بعد میں اسلام قبول کیا. اس نے کہا آقا میں نے آپ کے غلام, بوڑھے غلام کی جسارت دیکھی ہے. تو مسلمہ کذاب کے دربار, یہی مراد آباد کی زمین ہے, مراد آباد کی. علامہ کافی مراد آبادی تھے, پھانسی کے پھندے پر لائے جا رہے تھے. جیسے پھانسی کے پھندے کے قریب آئے, چیف جسٹس قاضی القضات تھا, انگریز جج کا باپ ہوتا ہے. اس نے کہا اے کافی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اے کافی بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ بولے میری آخری خواہش یہ کہ میں حضور کا دیدار چاہتا ہوں, میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس حضور کے علاوہ سب کچھ ہے, بس حضور نہیں ہے, بس اسی پر ناز کر رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی, یہ ساری چیزیں ہیں. چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں, ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. ساری چیزیں اتار لی جائیں گی, نہیں اتریں گی تو قینچیوں سے کاٹ لی جائے گی. گھر والے ایک دھاگا بھی تمہیں نہیں دیں گے ایکسٹرا. 22 گز کا کپڑا دیا جائے گا, وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا. کچھ نہیں ہوگا, سب آپ کے پاس. بس جملے ختم, مجھے جانے دیجئے. علامہ کافی سے پوچھا جج نے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ مرنے سے پہلے یہ پھانسی کا بندہ تیرا انتظار کر رہا ہے, اس پر آنے سے پہلے اپنی آخری خواہش بتا. تو علامہ کافی کہتے ہیں میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے حضور کا دیدار چاہتا ہوں, حضور سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ان کا دیدار تو تجھے ہوگا تیرے مذہب کے مطابق, اور کوئی آخری خواہش؟ تو علامہ کافی نے ایک جملہ کہا تھا, جب سن میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, حضور کی نعت پھانسی کے پھندے پر. اور ہم
قالین پر نہیں پڑھتے, اے سی میں نہیں پڑھتے, ہیٹر میں نہیں پڑھتے, اتنی آسائش کی جگہ وہاں بھی حضور کو یاد نہیں کرتے. علامہ کافی پھانسی کے پھندے پہ کھڑے اور کہتے میں حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. بولے پڑھ لے. جیسے علامہ کافی آئے, آپ نے پھانسی کے پھندے کو چوما اور کھڑے ہو کر کے آپ نے ایک نعت کہی. وہ نعت آپ سب کو یاد ہے. یہ شعر کافی مراد آبادی کے ہے. کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آج فلسطین کے بچے بھی یہی کہتے ہیں اسرائیلیوں سے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا. فلسطین کے 10 سال کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا. اس بچے نے کہا کہ آپ چپ رہیے, مجھ سے یہ نہ پوچھئے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا. ہم فلسطینی بچے ہیں, ہم بڑا ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتے, ہم تو بچپن میں ہی شہید ہونے کے لیے پیدا ہوتے. پوچھا گیا دنیا میں کوئی آدمی تمہاری مدد نہیں کرتا ہے, 57 اسلامی ملک ہے اور تمہاری طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. دنیا میں 215 45 25 جزیرے شہر ملک ہیں, کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہے. اس بچے نے کہا کہ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں. اگر کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی تو میں ہند مہاساگر میں پیدا ہوا ہوتا, انڈو پاک میں پیدا ہوا ہوتا, میکسیکو میں, چائنا, جاپان میں پیدا ہوا ہوتا. میں فلسطین میں پیدا ہوا ہوں. مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, میرے لیے میرا اللہ کافی. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. دوستو اگر حضور کا عشق آپ کے دل میں ہے تو آپ جس گلی سے گزرو گے در و دیوار آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگیں گے. آپ جس پیڑ کے سائے سے گزرو گے پتیاں کہیں گی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے سائے سے کوئی عاشق رسول گزرا ہے. آپ اگر حضور پر درود نہیں پڑھو گے تو پھر کون پڑھے گا؟ آپ حضور کو یاد نہیں کرو گے تو پھر کون یاد کرے گا؟ ہم یہ باتیں کس سے کہیں گے؟ اتنا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں تھا اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور مجھے اجازت دیجیے. جتنے لوگوں نے بیٹھ کر کے اس سناٹے کے عالم میں باتیں سنی ہیں خدا کی قسم میں نے سوچا بھی نہیں. بس میں اسی انداز کا متحمل ہوں اور اسی انداز کا تلاش کرنے والا انسان ہوں. دعا کریں اللہ میری ماضی قریب کی اور بعید کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین کہہ دیں. اس سے پہلے یا اس کے بعد یا مستقبل قریب اور بعید میں کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بحق شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری باتیں ہیں اسی موضوع پر کرتا ہوں, بہت آسان باتیں. معافی چاہتا ہوں زیادہ وقت میں نے لیا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دیجیے. کوئی ہے جو ایک نعرہ کھڑے ہو کے لگائے حضور کی محبت میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے. سبحان بھائی. دیکھو کونین بھائی کہاں گئے؟ نہیں ہے. میں بلاؤں عظمت بھائی, ماہر. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں معذرت چاہتا ہوں, اجازت دیجیے پھر کسی نہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ سب کو, آپ سب کے ادارے کی طرف سے, آپ سب کے منتظمین کی طرف سے, علامہ جمال احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ نوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کی قدم بوسی کرتا ہوں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں اسی خاموشی بولنے کے عادی ہوں, تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.